پارٹ 45 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ کے زیر سماعت کتاب ہے اسلامی تہذیب و ثقافت، جس کے مؤلف ہیں ڈاکٹر علی اکبر ولایتی اور پبلشرز ہیں معارف اسلام پبلشر۔ پارٹ 45 8واں باب بیداری عالم اسلامی کی نشاط ثانیہ، صفحہ نمبر 230۔ اب جو ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ یورپی حکومتوں کے ساتھ روابط کا کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہم نے یہ دیکھا پچھلی پارٹ میں کہ شاہ عباس نے کس طرح سے اور شاہ اسماعیل نے کس طرح سے پرتگالیوں کی اور بارودی اسلحہ کی مدد لی، اور اس کے بعد انگریز شاہ عباس کے دربار میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پاپائے روم اور یورپ کے بادشاہوں کو دوستی کے خطوط بھیجے۔ پرتگالیوں کے ساتھ انگریزوں کی رقابت کے سلسلے میں اینتھونی جیکسن ماسکو کی کمپنی کے نمائندے کی حیثیت سے ایران آیا۔ وہ ملکہ الزبتھ کی طرف سے شاہ طہماسپ کے لیے بہت سے خطوط لایا کہ جن کا مقصد تجارتی روابط کو برقرار کرنا تھا۔ انگریز ایسٹ انڈین کمپنی کے ذریعے سال 1024 قمری میں آہستہ آہستہ ایرانی بازاروں میں داخل ہوئے۔ وہ ایران میں کپڑا لائے، انہوں نے شیراز و اصفہان میں تجارت خانے قائم کیے اور شاہ عباس سے بہت سی سہولیات حاصل کیں۔ شاہ عباس انگریزوں کی دریائی طاقت کو پرتگالیوں کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا۔ بالآخر امام قلی کی کوششوں سے انگریزوں سے مدد لی اور ہرمز کو پرتگالیوں کے چنگل سے آزاد کروا لیا۔ سال 1074 قمری میں ایران کے بعد یورپی حکومتوں کے ساتھ روابط میں فرانسیسی لوگ ظاہر ہوئے۔ کیپشن گروپ ایران میں فعال ہوئے، انہوں نے اصفہان میں مراکز قائم کیے۔ انگریزوں اور اہل ہالینڈ کی مانند انہوں نے بھی دربار سے سہولیات حاصل کیں۔ ایسٹ انڈیا انگریز کمپنی نے صفوی دور کے اختتام تک ایران میں اپنے من پسند حقوق بحال رکھے۔ صفویوں کے غیر ملکی روابط کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ شاہ اسماعیل، شاہ طہماسپ اور شاہ عباس کبیر جیسے حاکموں نے اپنے ملک کے استقلال اور دشمنوں کے مد مقابل اس کی حفاظت کے لیے بھرپور کوشش کی اور 2 صدیوں تک ایک مستحکم اور طاقتور حکومت کے ذریعے اپنے ملک کی سیاسی اور قومی سرحدوں کا بھرپور دفاع کیا۔ صفوی دور کی تہذیب و تمدن۔ مذہب شیعہ کو سرکاری قرار دینا اور اس کے نتائج۔ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ شاہ اسماعیل نے سال 907 قمری میں تبریز میں ایران کے سرکاری مذہب کو شیعہ قرار دیا اور حکم دیا کہ آذربائیجان تک ریاستوں کے خطبہ ائمہ اثنا عشر علیہ السلام اور الا یوم الحشر کے نام سے خطبہ پڑھیں۔ مذہب شیعہ کو سرکاری قرار دینے سے صفویوں کے لیے سب سے پہلا مرحلہ شیعی فقہی احکام کا اجرا اور حکومت کے امور کا شیعہ فقہ کے مطابق چلنا تھا۔ ایران میں شیعہ فقہ سے آگاہ افراد کی کمی کے باعث شاہ اسماعیل کو جبل عامل اور بحرین کے شیعہ علماء کا سہارا لینا پڑا
اور انہیں ایران کی طرف دعوت دی۔ شاہ طماسب کے دور میں اس پر زیادہ توجہ دی گئی اور بہت سے شیعہ علماء نے ایران کی طرف ہجرت کی۔ بعض علماء دین نے صفوی حکومت کا ساتھ دیا اور انہیں استحکام بخشا، جس کے نتیجے میں بادشاہوں نے بھی علماء دین اور ان کے مقام کو عزت و توقیر سے نوازا اور اہم حکومتی مناصب مثلاً صدر، شیخ اسلام، مجتہد، قاضی اور مفتی وغیرہ کے عہدے علماء کے حوالے کیے۔ شاہ عباس کے زمانے میں اس کا اقتدار اور رعب و دبدبہ مذہبی قوتوں پہ حاوی رہا، لیکن اس کے بعد علماء کا غلبہ بڑھتا گیا اور صفوی حکومت کے آخری ایام میں بالخصوص سلیمان اور حسین صفوی بادشاہ کے دور میں علامہ باقر مجلسی عہد صفوی کے علماء میں ایک بارسوخ ترین شخصیت بن کر ابھرے، اور آپ اصفہان کے شیخ اسلام تھے۔ انہوں نے خود امام زمانہ کے نائب کی حیثیت سے شاہ سلطان حسین کو اپنا نائب قرار دیا ہوا تھا۔ علماء جبل عامل کا شاگردوں کی تربیت اور صفوی حکومت کو شیعہ عادل بادشاہت کے طور پر تسلیم کرنے کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ اس دور میں علماء نے تعلیم اور کتب کی تالیف کے ذریعے مذہب تشیع کی وسیع پیمانے پر ترویج میں مدد کی اور شیعہ علوم و معارف کی ترقی اور وسعت کے اسباب فراہم کیے۔ ادبیات۔ تاریخ ادبیات کے محققین صفوی دور میں شعر و شاعری کے زوال یا پر رونق ہونے میں اختلاف نظر رکھتے ہیں۔ ماخذ تاریخ کے تجزیے سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ اسماعیل ترکی زبان میں شعر کہتے تھے اور خطابی تخلص رکھتے تھے۔ شاہ طماسب کے زمانے میں مخصوص سیاسی اور مذہبی صورتحال کے پیش نظر شعر زیادہ تر مرثیہ سرائی، نوحہ خوانی اور ائمہ معصومین کی مدح میں تبدیل ہو گیا تھا، کہ جس کا ایک نمونہ محتشم کاشانی کا مشہور قصیدہ ہے کہ جسے شاہ طماسب کے تقاضے پر اس نے کہا تھا: شاہ عباس ہمیشہ شعراء کی صحبت میں رہتا تھا۔ دورہ صفوی میں شعر و شاعری پر ہندی سبک چھایا ہوا تھا۔ اس دور میں تاریخ نویسی بعض مخالف اقوال کے باوجود ترقی پر گامزن تھی، کہ جس کا ایک نمونہ اسکندر بیگ منشی ہیں، کہ جو عہد صفوی کے عظیم ترین تاریخ نویس شمار ہوتے ہیں۔ مدارس اور علوم۔ علماء شیعہ کی ایران کی طرف ہجرت اور ان کا مختلف شہروں میں مثلاً شیراز، تبریز، قزوین، مشہد، قم اور اصفہان میں سکونت پذیر ہونا باعث بنا کہ وہ ان شہروں کے مدارس میں تدریس میں بھی مشغول ہو گئے۔ چارڈن نے اصفہان کے مدارس کی تعداد 57 ذکر کی ہے۔ علماء دین کی دینی مدارس میں فعالیت اور صفوی بادشاہوں کے تعاون کے زیر سایہ شیعہ مذہب کے علوم نے بہت وسعت اختیار کی۔ مثلاً اسلامی فلسفہ ملا صدرہ، امیر داماد اور ان کے شاگردوں جیسے علماء کی وجہ سے بہت زیادہ ترقی کر گیا۔ اس طرح علم طب نے بہت زیادہ اہمیت پیدا کی۔ حکیم ہاشمی یہ ایک عہدے کا نام ہے۔ حکیم ہاشمی کا صفوی دربار میں عہدہ ایک اہم عہدہ شمار ہوتا تھا۔ اس دور میں نشے کی چیزوں سے بے ہوش کرتے ہوئے مختلف اقسام کے آپریشن کیے گئے۔ علم طب کے علاوہ علم نجوم بھی مورد توجہ تھا۔ بادشاہ لوگ اپنے منصوبوں
اور فیصلوں میں علم نجوم سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ معماری: صفوی دور کی معماری نے کیفیت اور کمیت کے اعتبار سے ترقی کی۔ اصفہان صفوی دور کی معماری کا شاہکار ہے۔ یہ جملہ اصفہان نصف جہان ہے اس ترقی کو بیان کر رہا ہے کہ جو شاہ عباس کے دور میں پیکر حقیقت میں تبدیل ہوئی۔ شاہ طہماسپ نے دارالحکومت تبریز سے قزوین منتقل کیا اور قزوین میں جدید عمارتیں بنائیں۔ شاہ عباس نے اصفہان میں اپنے بلند و بالا منصوبوں کو عملی جامہ پہنایا۔ اصفہان اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کا طبعی حدود اربع شہر کو وسعت دینے کے لیے انتہائی مناسب تھا۔ ایسا شہر جس میں بہت سی سڑکیں، محلات، مساجد، مدارس، بازار، قلعے اور برج و مینار ہوں، ان سب کے بنانے اور وجود میں لانے میں بہاء الدین محمد آملی شیخ بہائی کی مہارت و کوشش بہت اہمیت کی حامل ہے۔ چہار باغ، میدان عظیم، نقش جہاں، مسجد شیخ لطف اللہ، مسجد شاہ اور عالی قاپو اس دور کے معماری کے اعلیٰ نمونے ہیں۔ دوسرا شاہکار چہل ستون ہے کہ جو شاہ عباس اول کے زمانے میں بننا شروع ہوا اور شاہ عباس دوم کے دور میں تکمیل ہوا اور سفیروں کے استقبال کی جگہ تھا۔ آج بہت سے زینے، حمام، کاروانسرا، مدارس اور دیگر متبرک مقامات صفوی دور کی عظیم الشان معماری کی حکایت کر رہے ہیں۔ کپڑا اور قالین بننے کا کام: صفویوں نے قالین بننے کی صنعت کو دیہاتوں سے بڑھا کے ملکی سطح تک ترقی دی اور ملک کے اقتصاد کا اہم جزو قرار دیا۔ قالین بننے کا سب سے پہلا کارخانہ تقریباً شاہ عباس کبیر کے زمانے میں اصفہان میں قائم ہوا۔ صفوی دور کے قالینوں میں سے قدیم ترین نمونہ ارتبیل نام کا مشہور قالین ہے جو کہ لندن کے وکٹوریہ البرٹ میوزیم میں موجود ہے۔ شاہ عباس کے زمانے میں قالین تیار کرنے کے حکومتی کارخانوں کی تعداد زیادہ تھی اور آرڈر پہ قیمتی قالین تیار کیے جاتے تھے۔ مثلاً پولینڈ کے بادشاہ سیگمنڈ سوم نے ایران سے قالین خرید کے اپنی بیٹی کو جہیز میں دیے۔ قالین تیار ہونے کے علاوہ کپڑا بننے کی صنعت نے بھی قابل ذکر ترقی کی۔ قیمتی لباس اور محلات کے خوبصورت پردوں نے سیاحوں کو مبہوت کر دیا۔ درخشاں رنگوں کی آمیزش، جدت، اسلیمی و گلدار ڈیزائنوں نے اور ان کی تزئین نے ایرانی ماہرین کو اس قابل بنا دیا کہ وہ ایسا کپڑا بنائیں جو خوبصورتی اور جدت میں بے نظیر ہو۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اصفہان کے بازار میں 25,000 کاریگر کام کرتے تھے اور کپڑا بنانے کی انجمن کا صدر ملک کا ایک طاقتور ترین شخص شمار ہوتا تھا۔ ریشم اور ریشم کے کپڑوں کی تجارت اس دور کی ایک اور صنعت تھی کہ جو انتہائی اہمیت کی حامل تھی۔ بقول چارڈن، شاہ عباس ریشم بنانے اور برآمد کرنے والا سب سے پہلا بادشاہ تھا۔ ریشم جارجیا، خراسان، کرمان، بالخصوص گیلان اور مازندران کے علاقوں سے حاصل ہوتا تھا اور سالانہ 22,000 عدل ریشم کی پیداوار یورپ برآمد ہوتی تھی۔ یہاں تک ہم نے صفحہ نمبر 234 تک آپ کے گوش گزار کیا۔